وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ولجميع أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله مولانا العظيم. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی نے مجھے ویسے ہی عالم مولانا بنا دیا. نہ ہم عالم ہیں نہ مولانا ہیں، ابھی تو آغاز ہے اس سفر کا. دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک جو گفتگو فرماؤں اس میں غلطی کوتاہی سے بچائے، اور اگر کوئی عمل کرنے والی بات ہو تو اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں رب کائنات فرماتا ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. وہ مقام کہ جس کے گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنے حبیب کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائے. اس آیت میں واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان فرمایا. معراج شریف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یاد رکھیں، اس پر ایمان لانا فرض ہے. جو اس کو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں معراج شریف کا واقعہ بڑا طویل، جو سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف مسجد اقصی تک کیوں ذکر فرمایا؟ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ جہاں تک انسان کی اپروچ ہوگی وہاں تک اس کو بات سمجھ آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ صرف مسلمان نہیں تھے، کفار بھی تھے. ان کے سامنے بھی آیتوں کا ذکر ہونا تھا، انہوں نے سننا تھا اور پھر انہوں نے ایمان لانا تھا. اگر اللہ تعالیٰ پورے واقعے کو بیان فرماتا تو شاید وہ ایمان نہ لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق مسجد اقصی تک ذکر فرمایا تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے، وہ ایمان لے آئیں. پھر انہوں نے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں پوچھی مسجد اقصی کی. اب آپ بتائیں، ایک انسان کہیں سیر تفریح کے لیے سیر کے لیے جائے تو کیا وہ اس مقام کے کھڑکیاں دروازے گنتے رہتے ہیں؟ کیا وہ کلر دیکھتا رہتا ہے چیزوں کے؟ کیا وہ وہاں چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کو پہچان سکتا ہے؟ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ جب کفار نے مجھ سے سوال کیا تو اللہ پاک نے مسجد اقصی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر میرے سامنے کر دیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. اب اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. تو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے لن ترانی، تاکید کا صیغہ ہے، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حبیب تشریف فرمایا اور خود جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بلوایا.
معراج 12ویں صدی ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 12ویں سال آپ کو یہ معراج شریف ہوئی. اس سال اس کی کروانے کی معراج کی حکمت یہ تھی کہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا اس وقت ظلم و ستم آپ پر ڈھائے گئے. طائف کا آپ نے سفر کیا, وہاں کے جو مظالم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی, کفار کی طرف سے ایذائیں بہت سخت تھیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی وجہ سے بہت غمزدہ تھے. اس لیے ان کی دلجوئی کے لیے اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا اور یہ معراج شریف کروائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں اپنے تشریف فرما تھے, آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام چھت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت سے داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اب انہوں نے جب یہ منظر دیکھا, اب کیسے اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے نبی حبیب کو, ان کی آرام سے کیسے جگائیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا انہیں کہ تم اپنے رخسار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر اپنے رخسار چہرے کو ملو مس کرو تاکہ تمہارے چہرے رخسار کی ٹھنڈک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رخسار کی ٹھنڈک کی وجہ سے بیدار ہوئے اور پھر آپ کو معراج شریف کرائی گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا, خوشخبری سنائی, آپ کو براق پر سوار کیا اور مسجد اقصی کی طرف لے جانے لگے. راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی. وہ اپنی قبر میں تشریف فرما تھے اور حدیث میں الفاظ ہے صلات کے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تقریباً اکثر علماء اس کا ترجمہ نماز لیتے ہیں, لیکن میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. چونکہ میں نے سنا تھا اور میں نے پڑھا بھی ہے کتاب میں, تو صلات کے متعدد معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ باادب طریقے سے کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجنا, جس کو ہم سلام کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ایک شخص آپ کے ہاں مہمان آئے, وہ ابھی دروازے پر ہو اور آپ کہیں 100 رکعت نفل اللہ اکبر, یہ مہمان نوازی کا طریقہ ہے یا نہیں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لیے دعائیں کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار ہو, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو تو وہ نماز پڑھیں گے یا درود و سلام بھیجیں گے باادب طریقے سے کھڑے ہو کر؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باادب طریقے سے کھڑے ہو کر درود و سلام بھیج رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لے جایا گیا. آپ نے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی, سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اس سے بھی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے افضل ہو. ہمارے نبی تمام انبیاء کرام پر افضلیت رکھتے ہیں. پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی, دوزخ کی سیر کرائی گئی. آپ کو دیگر عظیم نشانیاں جن کا آیت میں ذکر ہوا وہ دکھائی گئیں. اس کے بعد جب آپ کو اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کی. کیونکہ ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی. وہاں سے آگے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہ آپ کا خاصہ ہے. اللہ پاک نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل زیارت کی, آپ نے بالکل قربت سے بڑی قریب سے زیارت کی. پھر جب آپ کو مسجد اقصی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا. اس میں بھی ایک بڑی حکمت, میں نے یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کی کتاب ہے اس میں پڑھا تھا
کہ اس کی ایک بڑی پیاری امت کے لیے یہ بھی ہے بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک ہر امتی زمزم کو جھوم جھوم کر پیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا، تو یہ شرف ہے زمزم کے لیے۔ تو امتی کو چاہیے کہ وہ جھوم جھوم کر پیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے یہ پانی مس ہوا، اور اس کی برکتیں بہت ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو کفار نے، چونکہ ان کا ایمان نہیں تھا، انہوں نے ایذا پہنچانی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قافلے کی شام کی طرف جو قافلے جا رہے تھے ان کی حالت بتائیں۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ اتنی طویل مدت میں ہو کے آ گئے، اس وقت تقریباً یہ مہینوں کا سفر تھا، تو آپ اتنی جلدی وہاں سے ہو کے آ گئے، تو آپ ہمیں نشانیاں بتائیں۔ تو جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر میرے سامنے اس طرح کر دیا کہ میں اس کو دیکھ کر بتا رہا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ نے اس کی یہ 27 رجب المجرب زیادہ تر اسی کا ذکر ہے، احادیث میں زیادہ یہی رات اس کا ثبوت ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 27 رجب المجرب کو بہت اہتمام کے ساتھ اس رات کا انعقاد کریں، اس میں خاص عبادات کریں، کیونکہ اس میں تمام انبیاء کرام ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی، 70,000 فرشتے بھی آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اس رات میں نازل ہوئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بابرکت راتوں کو عبادت میں گزاریں، اگلے دن روزے بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں۔ میں چونکہ والد صاحب میرے اس سال انتقال فرما گئے تھے، تو پہلے تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ وہ مجھے بتاتے، تیاری کرواتے بھی تھے، اور ٹائم بھی میرے پاس ہوتا تھا۔ اس سال کل ہی مجھے تنویر بھائی نے کہا آپ نے آنا ہے، اب میں پریشان، میں پھر سارا دن پڑھانے کے چکر میں ہوتا ہوں، اور میری طبیعت بھی خراب تھی آج، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے آنا ہے لازمی، اور یہ میرا نام ویسے ہی ڈال دیتے ہیں اور علامہ مولانا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، حالانکہ میں ابھی دین کی الف بے بھی شاید نہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اگر کوئی غلطی کی گئی ہو گئی ہو تو اس سے مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی